اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ رمضان آیا ہوا ہے، تو اسی کے سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ آج ہمیں روزے کی نیکی اور قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ہمیں بظاہر کوئی نیکیاں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ایک شکل یا ایک شیپ دیں گے تو وہ ہمارے لیے حمایت کریں گے، یعنی سفارش کریں گے۔ سفارش کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں اگر ہم کہیں پھنس جائیں تو ہم پولیس میں کسی کو حمایتی بناتے ہیں، وکیل ہمارا جو ہے وہ حمایتی بنتا ہے، یعنی کہ وہ پھر ہمیں اس مصیبت سے نکال کے لے آتا ہے، یعنی سفارش کرنا حمایت کرنا ہوتی ہے۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر جو ہے ہماری حمایت کرتا ہے اور ہمیں اس بیماری سے نکال کے لے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب قیامت میں بہت سی مصیبتیں ہوں گی تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ اور قرآن کے ذریعے اس مصیبت سے نکال کے باہر لے کے جائیں گے اور یہ ہماری سفارش کریں گے۔ یہ حدیث بہت ہی خوبصورت ہے اور ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ چلیں آج ہم تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس میں دو کردار ہیں۔ ایک کردار ہے کہ قرآن والے اور بغیر قرآن والے۔ اس میں پہلا ہے کہ جو بغیر قرآن والے ہیں یا جنہوں نے اپنا وقت اللہ کی راہ میں نہیں لگایا۔ پہلے جو ہیں وہ عبداللہ حسین ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو 61 سال میں بین الاقوامی سطح کا صرف ایک ہی ناول نگار دیا۔ ان کا نام ہے عبداللہ حسین، یہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور 1952 میں انہوں نے سیمنٹ کی فیکٹری بطور انجینئر بھی کام کیا ہے۔ انہوں نے وہاں سے لکھنا شروع کیا۔ ان کا ایک ناول اداس نسلوں نے دنیا میں دھوم مچا دی تھی اور آج تک مشہور ہے۔ 34 سال کی عمر میں ان کو صدر ایوب خان نے ادب کا سب سے بڑا اعزاز آدم جی ایوارڈ دیا تھا۔ پھر یہ برطانیہ شفٹ ہو گئے، لیکن کافی عرصے کے بعد پاکستان واپس آئے۔ ان کے خون میں سرطان کی بیماری تھی۔ یہ 4 جولائی 2015 کو انتقال کر گئے۔ ان کے ایک ہی بیٹے تھے جو لندن میں رہتے تھے، وہ بھی نماز جنازہ پر ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ جب ان کا جنازہ یا ان کے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی تو ان کے گھر میں صرف اور صرف 50 سے 60 لوگ تھے، لیکن جب لوگ جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے سوچا کہ ہم ان کے گھر والوں سے تعزیت کریں، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں ملا تو سارے لوگ وہاں پہ چلے گئے۔ اب اس وقت قبر کے پاس صرف اور صرف 6 لوگ رہ گئے تھے۔ ایک مستنصر حسین تارڑ جو ان کے جگری دوست تھے، دوسرے پبلشر جو ان کی کتابیں شائع کرتے تھے، اور 4 وہ لوگ جو ان کے گھر میں ملازمت کرتے تھے۔ انہوں نے تھوڑا بہت تدفین کا کام کیا اور وہ بھی گھر واپس آ گئے، اور یوں ملک کے سب سے بڑے ادیب ناول نگار کا سفر حیات اختتام کو پہنچا۔ اب ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں جو اہل القرآن ہیں۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے ہماری حقانیت کا فیصلہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا تھا، ان کے جنازے میں 17 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اب ہم دوسرے شخص غازی علم الدین کی بات کرتے ہیں۔ یہ 21 اکتوبر 1932 کو میاں والی کے جیل میں پھانسی دی گئی۔ انہوں نے ایک شخص راجپال کو گستاخ رسول کے سلسلے میں قتل کیا تھا اور ان کو پھر وہی میاں والی کے جیل میں پھانسی دے کر بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں ہی دفن کر دیا تھا۔ لیکن پھر مسلمانوں نے بہت شور و غل کیا اور علامہ محمد اقبال صاحب نے ایک مہم چلائی اور ان کو پھر دوبارہ یعنی ان کی جسم جو جسد حاکی تھا ان کو نکالا گیا اور ان کا نماز جنازہ پڑھا، یعنی کہ لا کے ان کو لاہور میں نماز جنازہ ان کا پڑھایا گیا۔
وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو نماز جنازہ تھا وہ 5 میل لمبا تھا، یعنی اتنی صفیں لمبی تھی، لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک اور شخص کی بات کریں، مجاہد ختم نبوت مجدد خطابت سید عطاء اللہ شاہ بخاری 21 اگست 1961 کو ملتان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے 50 برس اللہ کے دین کی قومی اور ملی خدمت کی۔ ان کے جنازے میں لوگوں نے تقریباً 2 لاکھ لوگ شامل تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری جو شیخ التفسیر ہیں، انہوں نے بھی دین کا بہت زیادہ یعنی خدمت کی، اور ان کے جنازے میں تقریباً 5 لوگ شامل تھے، 5 لاکھ لوگ شامل تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق شاہ فیصل مسجد میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا، اور ان کے جنازے میں 10 لاکھ لوگ شامل تھے۔ اب ہم بالکل نئے ایک شخص کی بات کرتے ہیں، غازی ممتاز قادری سلیمان تصیر کے قتل میں جو انہوں نے گستاخ رسول کیا تھا اس کو قتل کیا، اور ان کو 1 مارچ 2016 کو لیاقت باغ میں یعنی کہ ان کو پھانسی دی گئی، اور لیاقت باغ میں ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا، اور ان کے نماز جنازہ میں بھی لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ ان کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ اگر پھر پاکستان کے مشہور نعت خواں جنید جمشید جو 7 دسمبر 2016 کو شہید ہوئے تھے، ان کے نماز جنازے میں بھی بے شمار لوگوں نے ان کے کراچی میں نماز جنازہ ادا کیا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مولانا عبد الوہاب جو پاکستان تبلیغی جماعت کے 3 نمبر کے امیر تھے، 80 سال تک انہوں نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کی۔ ان کے نماز جنازہ میں 12 لاکھ لوگ شامل تھے۔ ابھی بھی لوگوں کے وہاں رکنے کی جگہ نہیں تھی، اور بہت سے لوگ وہاں پہ ان کے نماز جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ اور پھر ہم بالکل ابھی نئی بات ہے، تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی نماز جنازہ کو دیکھیں تو ان کے مینار پاکستان میں نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، اور ان کی کہتے ہیں تعداد 1 کروڑ سے بھی ابو تھی۔ الحمدللہ، یہ ساری بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے میرا کہ دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ تھے ان کو تو کوئی ادب کا ایوارڈ نہیں ملا، لیکن اللہ نے ان کو ایوارڈ دیا۔ وہ کون سا ایوارڈ دیا؟ جو قرآن کو انہوں نے پڑھا اور پڑھایا۔ قرآن صرف قیامت میں ہی آپ کی سفارش نہیں کرے گا، دنیا میں بھی آپ کی سفارش کرے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کا نماز جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور 3 لوگ اس کی اچھائی کی گواہی دے دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ واجب ہوگی، واجب ہوگی، واجب ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا کیا؟ آپ نے کہا جنت۔ اور اگر کسی شخص کا جو جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور 3 لوگ اس کی برائی کا یعنی برائی کی گواہی دے دیں تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہوگی، واجب ہوگی، واجب ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا کیا؟ آپ نے کہا جہنم۔ تو جہاں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان کی گواہی اور اچھائی کی گواہی دی جا رہی ہو تو کیا اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کا معاملہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ تو جہاں ہم دنیا میں آج قرآن کو ٹائم دے رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف قیامت میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا، دنیا میں بھی آپ کی سفارش کرے گا، دنیا میں بھی آپ کے لیے حمایتی لوگ کھڑے کرے گا، جن کو آپ ایک دیکھیں مجھے غازی علم الدین کے بارے میں آ رہا تھا، ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یا ممتاز قادری ایک بالکل عام سی شخصیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی، کس وجہ سے عزت دی؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کیا تو اللہ نے بھی ان کا نام بلند کیا۔ تو یہ ساری بات کرنے کا اگین مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی بھی عہدے پہ ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، ایکٹر ہوں، آپ بزنس مین ہوں، بریگیڈیئر ہوں، پی ایم ہوں، وزیر اعظم ہوں، یعنی کوئی بھی ہو، لیکن ساتھ اہل القرآن بھی ضرور بنے، قرآن کو پڑھیں تاکہ یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے سفارش کا باعث بنے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے سفارش کرے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے، جو قرآن والے ہوتے ہیں اور جو قرآن والے یعنی قرآن والے نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا نا کہ کیسے ان کے کتنے بڑے وہ تھے، ان کو حتیٰ کہ ایوارڈ بھی ملا ہوا تھا، لیکن ان کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ بہت کم۔ تو اسی کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، لیکن حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ،
یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، اگر ملاقات ہو گئی شعر دربار کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔